اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 3 پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں حکومت ہے، اقتدار ہے، عزت ہے، ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ ایک ایمان والے کا جب یہی عقیدہ ہے کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حکومت دینے والا، حکومت چھیننے والا، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، تو ایک مومن کا جب یہ عقیدہ ہے تو مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف غیر ایمان والوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن ایمان والے کافروں کو اپنا دوست۔ ایمان والوں کو، کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔
من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایمان والوں سے دوستی نہیں، صرف اللہ کے دشمنوں سے دوستی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی دوستی ہے اور اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی۔ یہ دونوں طریقے غلط۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر دھمکی دی اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کو اللہ سے کچھ بھی محبت نہیں، اس کو اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ ایمان والوں سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر اللہ نے غیر ایمان والوں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ جب غیر مسلم اس طرح کی آیتیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ فوراً خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں رواداری نہیں ہے، اسلام میں لچک نہیں ہے، اسلام میں سختی ہے، اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذہن میں یہی آتا ہے کہ دوستی نہ کرو، اور کئی جگہ قرآن میں ہے یہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، غیر ایمان والوں سے دوستی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب اسلام اپنے ماننے والوں کو رواداری کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیر ایمان والوں سے الگ رہو۔ یہ ذہن میں سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور صحابہ کا معاملہ کیا ہے، تو قرآن کی اس آیت میں اور نبی کریم علیہ السلام کے معاملات میں تعارض نظر آتا ہے، مخالفت۔ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ نے خود اچھا سلوک کیا اور اچھے سلوک کی آپ نے تعلیم بھی دی، دی یا نہیں دی؟ نہ صرف یہ تو غیر مسلم ہے بلکہ ہر انسان کے ساتھ، نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیا نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جن سواریوں پہ تم سوار ہو، گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، ان کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ۔ ان کی پیٹھ کو ممبر بنانے کا مطلب جی نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کیا کیا جاتا؟ تقریر کی جاتی، بات کی جاتی۔ ان کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کھڑی کر کے بات چیت مت کرو۔ اگر بات ہی کرنا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ باندھ دو، اطمینان سے بات کرو۔ یہ سواری کے لیے ہے اور تم اس کو روک کر کے باقاعدہ اس پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو، یہ بلا ضرورت اس کا استعمال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بازاری عورت نے ایک کتے پہ ترس کھا کر پیاس کی وجہ سے جو مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کلی کبیدن رطبتن، ہر تر جگر والے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ جس کے اندر جان ہے، تر جگر کا مطلب جس کا دل زندہ ہے، جس میں جان ہے، ہر جاندار کے ساتھ اگر سلوک کیا جائے گا، رحم کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ جو غیر ایمان والے ہیں یہ کہاں رہتے؟ آسمانوں پہ رہتے کیا؟ کہاں رہتے ہیں؟ سوچ رہے کہاں بتائیں کہاں رہتے ہیں؟ اور یہ بھی تو زمین پہ رہتے ہیں۔ زمین والوں پہ ترس کھاؤ، زمین میں جو رہ رہے ہیں ان کے اوپر رحم کرو۔ تو اس پہ انسان بھی آ گئے، ان میں جانور بھی آ گئے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، سب پہ ترس کھاؤ۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں جو رحم نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، جس کے دل کے اندر ہمدردی نہ ہو اللہ کو بھی اس کے اوپر رحم نہیں آتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی صحابہ کو؟ یہ جو قیدی آئے ہیں جنگ میں، جو تم سے لڑے تھے، گرفتار ہو گئے، تمہارے دشمن ہیں، مگر ان کے ساتھ سلوک کیسا کرو؟ فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ان قیدیوں کا بیان ہے وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، کہ صحابہ نے اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہمارے ساتھ کیا۔ یعنی روٹی اگر کم تھی تو انہوں نے وہ روٹی ہمیں کھلائی، اپنے بچوں کو نہیں کھلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی والدہ غیر ایمان والی تھی، مشرکہ، بیٹی ایمان لے آئیں تو انہوں نے پوچھا ہماری والدہ ہم سے ملنے آئی ہیں، کچھ تحائف بھی لے کر کے آئی ہیں، ہم نے ان کو اپنے گھر پہ داخل ہونے نہیں دیا، آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر پہ داخل ہونے دیں، اور منع کر دیں تو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو گھر پہ بھی داخل کرو، وصلی امکی، اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہدیہ اور تحفے بھی دو۔ قرآن میں ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں بتایا مسلمان ماں باپ ہو تو اچھا سلوک کرو اور غیر مسلم ہو تو سلوک نہ کرو، یہ تو نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کا اچھا سلوک کرنا، لیکن ماں باپ اگر تمہارے اوپر پریشر ڈالے کہ ہم مشرک ہیں تم بھی مشرک ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن اچھا سلوک ان کے ساتھ بھی کرنا۔ تو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیر ایمان والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، جنہوں نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے پھندا لگایا، جنہوں نے برا بھلا کہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں وہ سب تھے نہیں تھے، اور سب گردن مارے جانے کے لائق تھے۔ آپ نے سب سے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر مواخذہ بھی نہیں ہوگا، باز پرس بھی نہیں ہوگی، تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے تو غیر ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا جو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے، جنہوں نے پتھر برسائے تھے، اور فرشتے نے آ کے کہا تھا اللہ اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیجئے، ہم فرشتے ہیں پہاڑوں کے، ابھی ان دونوں کو ٹکرا دیں اور یہ پس جائیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کے اوپر کھل جائے میں ان کا خیر خواہ ہوں، سچا رسول ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان لے آئیں گے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ بولے طائف صدا تو سلامت رہے،
شاید اولاد تیری مسلمان بنے۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں قہر الہی کے لیے دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی کا سلوک تو یہ ہے۔ اور یہی نہیں، خلفائے راشدین نے بھی غیر ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو اسلامی ملک میں غیر ایمان والا رہتا ہو اس کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے قانون کیا ہے پتہ ہے؟ جیسے مسلمان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، غیر ایمان والا جو رہتا ہے اسلامی حکومت میں، اسی طریقے سے اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کا مال چھین لے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی رواداری، یہ اسلام کی تعلیم۔ یہی نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جس طرح مسلمان بچوں کا وظیفہ بیت المال سے دیا، ایسے جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے بچوں کو بھی وظیفہ بیت المال سے دیا۔ یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے رواداری کیا ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو پوچھا اس سے، بھائی کیا بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ذمہ ہوں، میں ٹیکس دے کے رہتا ہوں، ٹیکس مجھے ادا کرنا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو ٹیکس وصول کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمان جاری کر دیا کہ اس طرح کی پوزیشن میں کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کو اس کے ذمے سے تاوان کو، ٹیکس کو معاف کر دیا جائے، اس سے وصول نہ کیا جائے۔ اس سے بڑی رواداری کیا ہوگی؟ تو ایک طرف اللہ کے نبی کی تعلیم، آپ کا عمل، صحابہ کا عمل غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا ہے، ہمدردی کا ہے، اور ایک طرف قرآن کا حکم کیا ہے؟ بولو، غیر ایمان والوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تو دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ ایک چیز کچھ کہہ رہی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اور غیر مسلم اگر اس کو پڑھے تو کیا ہے؟ اس کے ذہن میں بھی غلطیاں پیدا ہوں گی، اچھا قرآن میں یہ تعلیم ہے۔ حقیقت یہ ہے، نہ نبی کی سیرت میں اور قرآن میں تضاد ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ وہی تو ہے جو قرآن۔ اور غیر مسلموں کا شبہ بھی اس لیے پیدا ہوا کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ شبہات پیدا ہوں گے۔ اگر پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، ساری آیتوں کو دیکھا جائے، تو اس کے بعد کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں رواداری کی تعلیم نہیں ہے، ہمدردی کی تعلیم نہیں ہے۔ در حقیقت اسلام تو بہت ہی منظم اور نہایت ہی حسین تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ علم نہیں ہے اس لیے لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ کامل اور مکمل کوئی مذہب نہیں ہے۔ در حقیقت آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں شہر والوں میں، بستی والوں میں ملنے جلنے کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات ہوتے ہیں 4 طرح کے۔ کئی طرح کے؟ پورا مسئلہ معلوم ہوگا تو یہ ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوگا، ادھوری معلومات ہوگی ذہن میں خلجان پیدا ہوگی۔ تعلقات 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں موالات۔ کیا کہتے ہیں؟ موالات۔ ایک کو کہتے ہیں مدارات، ایک کو کہتے ہیں مواسات، اور ایک کو کہتے ہیں معاملات۔ ابھی نام پوچھیں گے سب، سو رہے نا آنکھیں بند کر کے؟
کون کون؟ سب سے پہلا موالات، میم واو الف لام الف تا، موالات۔ موالات مانے محبت۔ ایک ہے مواسات، میم واو الف سین الف تا، مواسات، ان سے بنا ہے جس کے معنی ہمدردی۔ ایک ہے مدارات، مدارات کے معنی ہی رواداری۔ ایک ہے معاملات، معاملات لین دین۔ یہ 4 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیات میں جہاں منع کیا گیا ہے غیر ایمان والوں سے دوستی کرنے کا، تعلق رکھنے کا، ان 3 میں سے 4 میں سے صرف ایک سے منع کیا گیا، اور وہ ایک کیا ہے؟ موالات۔ موالات کے معنی کیا ہے؟ دلی محبت رکھنا۔ کیا معنی؟ دلی محبت کرنا۔ غیر ایمان والوں سے دلی محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی ہوتی ہے۔ اگر محبوب سے محبت بھی ہو، اس کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، تو یہ محبت کیسی ہے؟ سچی ہے جھوٹی؟ سوچ رہے ہیں اس میں، ارے یہ جھوٹی ہے۔ محبوب کی محبت بھی ہے اور اس کے دشمنوں کی بھی محبت بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دل کا تعلق، دلی محبت سے منع کیا گیا نا، تو دل کا تعلق کس سے ہوگا؟ ایک ہی سے ہوگا۔ ارے ایک ہی سے تو ہوگا۔ جب ایک ہی سے ہوگا تو محبوب سے بھی ہو اور محبوب کے دشمن سے بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر 2 دل ہوں، کیا ہوں، تو ایک دل سے ایک سے محبت ہو، دوسرے دل سے دوسرے سے محبت ہو، مگر دل تو ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ لگے گا وہ۔ کاش ہوتے میرے 2 دل عشق میں، کاش ہوتے میرے 2 دل عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں۔ ایک اپنے پاس رکھتے اور ایک دے دیتے انہی کو، مگر ایک ہی تو ہے۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے۔ لہذا دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے بھی محبت ہو، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ والوں سے بھی محبت ہوگی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہوگی۔ ارے ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں منع کیا گیا دلی محبت کرنے سے؟ اس لیے کہ دلی محبت جب ہوتی ہے تو اس محبت کا خاصہ کیا ہے؟ حب الشیء یعمی و یسم، محبت آدمی کو اندھا کر دیتی اور بہرا کر دیتی۔ محبوب کی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بری چیزیں بھی اچھی لگتی، اچھی چیزیں تو اچھی لگتی ہیں، بری چیزیں بھی اچھی لگتی، ہر چیز اچھی لگتی، حتیٰ کہ اس میں جو عیب ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی، ایک ہوتی محبت کی نظر اور ایک ہوتی ہے نفرت کی نظر۔ ایک ہے محبت کی نظر، ایک ہے نفرت کی نظر۔ محبت کی نظر کیا کرتی ہے؟ محبوب کے اندر جو تلاش کرتی ہے وہ کیا تلاش کرتی؟ خامیاں، خرابیاں، ہے نا؟ کرے ہاں۔ محبت کی نظر کیا تلاش کرتی ہے؟ اچھائیاں، بلائیاں،
یہاں تک کہ جو چیزیں کسی اور کی بری لگتی ہیں، جس سے محبت ہو اس کی وہ چیزیں بھی اچھی لگتی۔ غصہ اور غصے میں برا بھلا کہنا یہ کہاں اچھا لگتا ہے آدمی کو؟ محبت اچھی نہیں، غصہ نہیں اچھا لگتا ہے۔ مگر جب کسی سے محبت ہو، سچی محبت ہو، تو اس کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے، اور غصے میں برا بھلا کہنا بھی برا نہیں لگتا، وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ ایسی ہی تھی۔ اللہ کے نبی کی ہر چیز، اور اللہ کے نبی کی تو ہر چیز اچھی ہے، کوئی چیز بری تھی نہیں، تو ان کو غصہ بھی اچھا لگتا تھا۔ اور صحابہ نے نبی کے غصے کی حالت بتائی، جب اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کانما فقیہ الرمان علی وجنتیہ، ایسا لگتا تھا آپ کے چہرے پر سرخ رنگ کے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا۔ خوبصورت چہرہ اللہ کے نبی کا، اور اوپر سے سرخی، تو کیا ہوتا تھا؟ حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا حسن کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جس کو جگہ مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، وہی حسن ہے۔ حضور کے چہرے پہ جس کو جگہ مل جائے وہ چیز کیا ہے؟ وہ حسن ہے۔ تو اگر چہرے پہ سرخی ہے تو وہ بھی حسن ہے۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، اور مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ جب وہ غصہ ہوتے ہیں جب بھی اچھے لگتے، جی چاہتا ہے پھر انہیں ایک دن خفا کریں، اور جی چاہتا ہے پھر انہیں دیکھیں عتاب میں، جی چاہتا پھر سے کسی دن غصہ ہو جائے، اور وہ جو غصے میں کیفیت ہوتی ہے پھر سے دیکھنے کو مل جائے۔ یہ عشق ہے صحابہ کا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے غصے کے موقع پر حضور نے جو ان کو ڈانٹا ہے، اس کو بھی وہ بیان کرتے تھے۔ وہ کیسے بیان کرتے تھے؟ مزے لے لے کے۔ حالانکہ اگر کسی کو کوئی ڈانٹے تو جب آدمی ذکر کرے گا تو کاہے کا ذکر کرے گا؟ محبت کا ذکر کرے گا، ڈانٹنے کو تھوڑی ذکر کرے گا، اس میں بے عزتی ہوگی۔ مگر وہ محبت عجیب و غریب چیز ہے، وہ ذکر کرتے تھے ڈانٹ کا بھی، پھٹکار کا بھی، اور فخر سے بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ صرف اتنا کہا تو ابو ذر غفاری کے ذہن میں فوراً سوال آیا، اور کہنے لگے گناہ کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا حضور سے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، پھر بھی اگر ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت کہاں اور کہاں، اتنے بڑے بڑے گناہ، چوری بھی کر چکا ہے اور زنا میں سزا جاری ہوتی ہے، شادی شدہ ہو سنسار کر دیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، اتنا بڑا مجرم ہے، اور اس کے بعد وہ جنت میں۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہو سکتا حضور نے ٹھیک سے سنا نہ ہو یا خیال نہ ہو۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اب لہجہ تھوڑا سا بدلا، مگر وہ حیرت ان کو ہو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد جنت کیسے؟ اس لیے انہوں نے پھر عرض کیا تیسری مرتبہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور زنا کیا، چوری کی ہو۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ ابو ذر غفاری کی ناک مٹی میں مل جائے، پھر بھی کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگرچہ ابو ذر غفاری نہ چاہیں
لاکھ نہ چاہیں پھر بھی جائے گا وہ۔ تو ابو ذر غفاری یہ حدیث جب بیان کرتے تھے، جب بھی بیان کرتے تھے تو پوری بیان کرتے تھے۔ یہ نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے وہ جنت میں جائے گا، صرف اتنا نہیں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر آخر میں کہتے تھے وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ۔ حضور نے جو ڈانٹا تھا وہ کلمہ بھی نقل کرتے تھے۔ یہ ہے محبت۔ یہ تو ہوا حدیث کا میں نے مطلب بتایا ہے کیا، کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، غصہ بھی اچھا لگتا ہے، اور جو کلمات محبوب کی طرف سے غصے میں کہے جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، وہ بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، ورنہ پھر شیطان انڈے دے گا دماغ میں کہ میاں کچھ بھی کرتے رہو، سیدھے جنت میں۔ وہی کہے گا شام کو میں پی اور صبح کو توبہ کر لی۔ میں جانتے ہو شراب، شام کو میں پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ شراب بھی ہو گئی اور جنت بھی پکی۔ تو کسی جرم کی جرم نہیں رہے گا آدمی کے ذہن میں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جس نے نہیں کیا، چوری نہیں کی وہ بھی جنتی، جس نے چوری کی وہ بھی جنتی، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی جنتی، اور جس نے پڑھی وہ نہیں جنتی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دونوں جنتی ہیں نہیں ہیں؟ نہیں جنتی ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ کیا ہے فرمایا؟ پھر فرق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھیے۔ ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا۔ اب جانے کے انداز ہوتے ہیں، ایک کو عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور ایک آدمی کو مار پیٹ کے دھکے دے کے لے جایا جاتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک کو باقاعدہ دسترخوان پر بٹھا کر، ہاتھ دھلوا کر، اصرار کر کے اس کی پلیٹ میں نکال کر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ایک کو کیسے جوتے مار کے بھی کھلایا جاتا ہے۔ ارے فرق ہے دونوں میں؟ نہیں فرق ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے پڑھا وَمِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اب دکان کچھ نہیں لگائیں گے، نہ کچھ کمائیں گے، اور اللہ تو کھلائے گا ہی۔ اللہ وعدہ سچا ہے، اللہ وعدہ خلافی تو کرتا نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھایا، کہا کہ بہرحال دیتا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ان کا جی نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ایسے بھی کھلا سکتا ہے، لہذا ہم نہیں کھائیں گے، اللہ کھلائے گا ہم کو۔ وہ کھانا کھا ہی نہیں رہے، گھر والے پریشان، چلے گئے، گھر ہی چھوڑ دیا جنگل میں۔ گھر والوں نے کیا کیا؟ کہا وہاں یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، تم کو یہاں دے رہا، ہمیں وہاں دے گا، اللہ رزاق ہے۔ گھر والوں نے کہا یہ تو ہے پاگل۔ تو تھوڑا کھانا ٹفن میں پہنچا دیا، وہاں جہاں پڑے ہوئے تھے جنگل میں رکھ دیا وہاں، مگر یہ کھا نہیں رہے ہیں۔ اللہ کھلائے گا، اللہ کھلاتا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے کھلایا۔ ادھر سے ڈاکو آئے اور ان کو بھوک لگی تھی بہت تیز۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اور یہاں کھانا بھی رکھا ہوا، خوشبو بھی آ رہی، مگر یہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے جال ہو، اس لیے پہلے کھانا اسی کو کھلاؤ۔ اب وہ کھانا کھلا رہے، وہ کھا نہیں رہا ہے، تو انہوں نے جوتے مار مار کے کھلایا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح، اللہ کھلاتا ہے، مگر جوتے مار کے کھلاتا ہے۔ تو فرق ہے۔ تو اس طرح جو آدمی جس نے گناہوں سے پرہیز کیا وہ جنت میں جائے گا، ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا، مگر کیسے؟ اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ کیسے؟
سواریوں پر سوار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا، وفد بنا کر۔ وفد جو آتا ہے وہ پیدل نہیں آتا، فرشتے لے کے آئیں گے، استقبال کریں گے۔ اور ایک آدمی کیسے؟ پہلے وہ گندا ہے، پہلے اسے پاک و صاف کیا جائے گا، جنت میں جانے کے لائق اسے بنایا جائے گا۔ جہنم میں ڈال کر کے پہلے اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے گندے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں یا صاف ستھرے ڈالے جاتے ہیں؟ کون سے ڈالے؟ آپ صاف ستھرے ڈالتے ہیں گندے کپڑے، اور اس کے بعد جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ گندے ہیں تو باقاعدہ الماری میں جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں نہیں رکھے جاتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اگر گناہوں سے بھی بچتا رہا اور اچھے عمل بھی کرتا رہا تو جنت میں اس کا بھی داخلہ ہوگا۔ اور جو ایمان والا ہے مگر اس عمل اس کے اچھے نہیں ہیں یا عمل کمزور ہیں، جنت میں وہ بھی جائے گا۔ کیوں؟ جنت کا ٹکٹ اس کے پاس بھی ہے۔ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ ایمان، وہ تو ہے اس کے پاس، مگر رکاوٹیں ہیں، اس لیے دھو کر اس کو صاف کر کے ستھرا کر کے جہنم میں اس کو پاک و صاف کر کے واشنگ مشین میں ڈال کر کے اور پھر صاف ستھرا ہونے کا اب جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کا۔ چاہے جتنا بڑا جرم ہو لیکن اگر ایمان ہے تو جنت میں داخلہ ہونا ہے، فوراً نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا، تو ایمان کیا کہا؟ غیر ایمان والوں سے دلی محبت مت کرو۔ دلی محبت اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر ان کی ہر چیز سے محبت ہوگی، اور یہاں تک کہ ان کا مذہب، ان کا طور، ان کا طریقہ سب اچھا لگے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، پھر جنت تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے کیا؟ لوگوں نے اس محبت میں اپنے مذہب کو قربان نہیں کر دیا۔ یہ محبت کی شادیاں کیا ہیں؟ ایمان لوگوں نے اپنا جو ہے بیچ ڈالا۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ کہ دوستی کرو تو دیکھ کے کرو۔ کس سے کرو؟ ایمان والے سے۔ تو ایک ہے موالات، دلی محبت کرنا، اس سے اللہ نے منع کیا۔ ایک ہے موانست، مواسات۔ مواسات کے معنی ہمدردی کرنا۔ اس کی اسلامی تعلیم میں، اسلام میں حکم ہے کہ مسلمان غیر مسلم ہر مستحق کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا کس کو کھلاؤ گے؟ اگر اس کا نام عبد الرحمن ہوگا تو، رام کمار اگر ہوگا تو اس کو بھی کھلاؤ۔ اور اگر وہ تڑپ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کہا نفل مت پڑھو، کھانا جان بچاؤ، اس کی فرض ہے جان بچانا۔ جان بچانا فرض ہے۔ یہ مت دیکھو کیا مذہب، اسی سے پہلے یہ آیتیں آ چکی ہیں جس میں بتایا گیا کہ شروع زمانے میں مسلمان کیا کرتے تھے؟ صدقہ جب کرتے تھے نفلی تو کس کو دیتے تھے؟ صرف مسلمانوں کو۔ کیوں؟ ان کی پوزیشن مضبوط ہو اور غیر ایمان والے دیکھیں مسلمان اسی کی مدد کرتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے، تو ان کو ایمان لانے کی طرف توجہ ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ثواب کے لیے کرتے ہو تم، مستحق کو دو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ رہ گئی ہدایت، وہ تمہارے دینے سے نہیں ملے گی۔ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المشرکین بھی ہے، رب الکافرین بھی ہے، رب المومنین بھی ہے، سب کو کھلا رہا نہیں پلا رہا۔ تو پہلا تعلق موالات، دوسرا کون سا ہے؟ مواسات، ہمدردی۔ بیمار ہے تو دوا دلانا، راستے میں پڑا ہوا ہے اس کو ہاسپٹل پہنچانا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اس کی ترغیب ہے۔ ایسا کرو، کام آؤ دوسروں کے، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ اور تیسرا ہے مدارات۔
مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے خوش اخلاقی سے ملنا، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ مدارات ہے۔ مہمان نوازی کرنا، یہ بھی مسلمان کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ وہ آپ کے مہمان بنے، آپ ان کی اکرام کیجئے، آپ ان سے اچھے اخلاق سے ملاقات کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ مدارات۔ مگر اسی میں آپ کو اندیشہ ہے، یعنی اس سے اگر اچھے اخلاق سے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام سے اس کو محبت ہوگی۔ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اسلام کا پیغام بنے گا۔ یا آپ کو ڈر ہے اگر اس کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے نہیں پیش آئیں گے تو یہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، تو وہاں پر بھی اس کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اور چوتھا تعلق کیا ہوتا ہے؟ معاملات۔ معاملات کا مطلب لین دین، کاروبار، پارٹنرشپ، ملازمت، نوکری۔ اس میں اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، مسلمان غیر مسلم کے وہاں کام کر رہا ہے، غیر مسلم مسلمان کے یہاں کام کر رہا ہے، اور پارٹنرشپ بھی ہے اور ملازمت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لین دین، کاروبار کرنا ایک دوسرے سے، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ایسا نہ ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے، اگر یہ انسانوں کے سامنے آ جائے تو کوئی آدمی یہ نہیں سوچے گا اسلام میں رواداری نہیں ہے، اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوستی نہ کرو ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں سے، کافروں سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے ہی نہیں، جبھی تو اللہ کے دشمنوں سے اسے محبت ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر ان سے تم دوستی کر سکتے ہو کب؟ جب تمہیں اندیشہ ہو ان سے نقصان پہنچنے کا۔ اگر ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان سے اگر ہم ملیں گے نہیں، ان سے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہمیں کیا کریں گے؟ نقصان پہنچائیں گے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری محبت کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن دلی محبت کرنا اس کی ممانعت۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، مطلب اس کو ہلکے میں نہ لینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو اللہ تمہیں سزا دے گا، اسی اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور دیکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ پوچھے گا کیوں؟ ہم نے تو منع کیا تھا، تم نے ہمارے دشمنوں سے ہاتھ ملایا اور ہمارے دوستوں سے تم نے نفرت کی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں منافقین، وہ ہمیشہ کس سے دوستی کرتے رہے؟ اللہ کے دشمنوں سے۔ جتنے مدینے کے منافق تھے ان سب کا یہی حال تھا، اور آج جو منافق ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ صحابہ کے دشمن ہیں وہ، ہے نا؟ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی کے محبوب، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور جو صحابہ کے قاتل ہیں، دشمن ہیں، فیروز ابو لولو، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کا نام رکھ دیا بابا شجاع الدین، اس کا مزار بنایا باقاعدہ، وہاں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور اس کے نام سے باقاعدہ فیروزہ انگوٹھی میں پہنتے، چاہے وزیر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے غیر مذہبی ہو، فیروزہ پہننا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ حضرت فاروق اعظم کے
قاتل کا نام تھا، وہ مسلمان تھا غیر مسلم تھا؟ وہ ایرانی تھا، آگ کا پجاری تھا، مشرک تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، حضرت علی کا دشمن تھا، حضرت فاطمہ زہرا کا دشمن تھا، مگر اس کے نام کا فیروزہ پہنے ہوئے کاہے کے لیے؟ حضرت عمر کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے۔ تو اللہ کے محبوبوں سے نفرت اور اللہ کے دشمنوں سے محبت، یہ ایمان والوں کا شیوا کبھی تھا اور نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اسی سے منع کر رہا ہے، اسی سے منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دل میں بعض مرتبہ محبت کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے؟ کہاں رہتی ہے محبت؟ آنکھوں میں نا؟ کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں۔ اور دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو پہچانے کیسے؟ اس کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اور دل کے حال پر اللہ کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہوتا۔ ہو سکتا آپ چھپا لے ہے؟ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آہ ٹھنڈی سانس جب آدمی نے بھری تو لگا کچھ ہے معاملہ، پہچان لیے جاتے ہیں بدنام محبت، کسی نہ کسی سے محبت عیاں ہو جاتی ہے، لیکن دل کے اندر ہے، دل کے اندر جب تک معلوم علامتوں سے پہچانی جاتی، نشانیوں سے پہچانی جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو تم نے چھپا بھی لی محبت، لیکن اللہ کو سے تو چھپا نہیں سکتے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیں ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی نے منع کیا ہے، اور اللہ ہی سزا دینے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے دل میں چھپی ہوئی محبت اللہ کو کیوں نہیں معلوم ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کے علم کا عالم تو یہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو، تو جس کو آسمانوں کی سب چیزیں پتہ ہوں، زمین کی سب چیزیں پتہ ہوں، تو تمہارے چھوٹے سے دل میں کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ قرآن میں کہتا ہے میاں وہ نہیں جانے گا جس نے دل کو بنایا ہے، جس نے دل کو بنا اسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بھی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے، اس کا علم بھی سب سے بڑھا ہوا، اس کی قدرت بھی سب سے بڑی ہوئی، لہذا اس کا مجرم اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر، وہ سزا دینے پہ قادر ہے، اور اگر فی الحال تمہیں سزا نہیں دے رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ قادر نہیں ہے، مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بات یہاں پہ نہیں ہے، یہاں تو تم نے چھپا لیا، لوگوں سے کہا وہ نقصان کا اندیشہ تھا اور محبت تھوڑی ہے، وہ تو ہم نے بظاہر ایسا کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا تم نے، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کی پائے گا ہر آدمی اپنے کیے ہوئے عمل کو موجود، اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، اور برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، اچھے عمل اچھی شکل میں اور برے عمل بری شکل میں۔ زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے، قربانی کرنا اچھا عمل ہے، یہ کس شکل میں ہوں گے؟ قرآن پڑھنا اچھا، نورانی شکل، قبر میں سب ڈال کے چلے آئے، اکیلا بیچارہ، حسین و جمیل شکل میں ایک آدمی آ گیا اس میں، آپ کون ہیں؟ کہا ہم قرآن تمہاری تلاوت ہیں، ہم تمہاری تلاوت ہے، کاہے کے لیے آئیں؟ تمہارا دل بہلانے کے لیے۔ میدان محشر میں آئیں گے تو یہ اعمال اچھی شکل میں آئیں گے، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، اور کیا کہیں گے؟
دنیا میں ہمیشہ ہم تمہارے سر پہ سوار رہے، ہمیشہ سر پہ سوار رہے۔ کون کہے گا؟ نماز۔ نماز سوار ہے نہیں، نمازی کے سر پہ نماز سوار ہے دنیا میں۔ جب تک پڑھ نہیں لیتا، جب تک پڑھ نہیں لیتا نماز، جب تک سکون نہیں ملتا، الجھن رہتی ہے، ابھی نماز باقی، نماز قضا نہ ہو جائے، نماز کا وقت نہ نکل جائے، ابھی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے میاں، سحری کا انتظام، کہیں ایسا نہ ہو آنکھ نہ کھلے۔ حج کی فکر، دنیا میں ہم تمہارے اوپر سوار رہے، لیکن آج تم ہمارے اوپر سوار ہو گئے۔ آج بولو، دنیا میں تو ہم نے تمہیں اپنی سواری بنایا تھا، لیکن آج تمہاری سواری کے لیے ہم حاضر ہیں، اور آج تمہیں ہماری بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ پل صراط کے اوپر سے بولو کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ اور پل صراط کتنا خوفناک ہے جب پل بولا جاتا ہے تو پھر غلام حسین پل ہے، گومتی کا پل یہی ذہن میں آتا ہے۔ وہ دوسری دنیا کا پل ہے، وہ جہنم پہ بنا ہوا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم پہ ہے، اور سخت اندھیرا بھی ہے، وہاں سے گزرنا ہے۔ خوف، ایک اینٹ کی دیوار ہے، آپ کو مشق نہیں ہے، آپ سے کہا جائے یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو آپ بتائیے، آپ ڈگمگا رہے ہیں، آپ خوف کھا رہے ہیں، کہیں بیلنس بگڑا تو نیچے گر جائے گی۔ آپ بتائیے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، سخت ترین اندھیرا بھی ہے، وہاں سے گزرنا ہے۔ کیسے گزریں گے؟ یہی اعمال جو دنیا میں کیے تھے، جو ہمیں مشکل لگ رہے تھے، یہ آسانیاں پیدا کریں گے، یہ سواری بن جائیں گے۔ کیا کہا؟ سمنوا ضحایاکم ہی علی الصراط متاعکم، قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ صرف قربانی کا جانور نہیں، بلکہ جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں یہ تمہیں آسانی سے وہاں گزار دیں گے۔ اور جو برے عمل ہیں یہ خوفناک شکل میں آئیں گے، میلے، خوفناک۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کا مال کس شکل میں آئے گا؟ حدیث میں پڑھا ہے بار بار، کئی مرتبہ، کیسا؟ گنجا سانپ۔ اور گنجا سانپ زہریلا، جس کے زہر کی وجہ سے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے، اور پکڑ لے گا وہ۔ کون ہے آپ؟ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ فرماتا یوم تجد کل نفس، جس دن دیکھے گا، پائے گا ہر آدمی ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیرن، اچھا عمل موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا کام کیا اس کو بھی موجود پائے گا۔ اور برے کام کو دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے درمیان میں اور اس کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا، کاش کہ یہ دن ہی نہ آیا ہوتا، اور کاش کہ برے عمل کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہوتا، اس سے سابقہ نہ پڑا ہوتا۔ یہ تمنا کرے گا، مگر تمنا کرنے سے کوئی کام چلے گا نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ کیوں خدا ڈراتا ہے؟ جو آدمی ڈراتا ہے کسی کو، وہ کون ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ دشمن بھی تو ڈراتا ہے، نہیں ڈراتا؟ چاقو دکھا رہا ہے، سب رکھ دو۔ ماں کیسے ڈراتی ہے بچے کو؟ محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ کیوں ڈراتا ہے بندوں کو؟ محبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ دنیا میں محبت کتنی، اللہ نے جو بانٹی ایک حصہ ہے، 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ یہ جو اللہ بتا رہا قیامت کے دن یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور سزا دیں گے اور ہمیں ہر چیز پر قادر ہیں اور ہمیں سب پتہ، کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ تم سے محبت ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو بندے خدا جانے جہنم میں گر جائے، جہنم والے کام کرنے لگے، اور قیامت کے دن کیا ہو، ان کو پچھتانا پڑے، اسے پہلے سے ان کو اطلاع کر دو۔
پہلے سے بتا دینا یہ کیا ہے؟ ہمدردی ہے، رحم ہے، مہربانی ہے۔ اللہ فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی عظیم الشان ذات سے۔ اور کیوں ڈراتا ہے؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اسی لیے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا بتایا؟ حضور پاک محبت کا جب ذکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اولاد سے آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ نفرت، محبت، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، یہ کہتے تھے۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ دعویٰ تم نے خالی کر لیا، تاج محل ہمارا ہے، خریدو گے؟ کسی نے دعویٰ کر لیا تاج محل ہمارا ہے، خریدو گے؟ تو ان کا بالکل خریدیں گے۔ کتنے کا؟ صرف 2000 روپے کا۔ دے دیے 2000، اور بھینسیں اپنی لے کے پہنچ گئے۔ کاہے کے لیے؟ تاج محل میں باندھنے کے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے خریدا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ بے وقوف ہو۔ کس نے خریدا؟ جو مالک ہے وہی تو بیچے گا۔ دکھاؤ اپنی رسید۔ کہہ رہا ہوں اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے تم اللہ کے محبوب ہو؟ اللہ کے اگر محبوب ہو، اللہ فرماتا اس کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے پیروی کر لی تو تم اللہ کے محبوب ہو، اور اگر تم نے پیروی نہیں کی اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ جو جتنا نبی کی پیروی کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر نبی سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے اعلان کر دیا خدا نے، کیا؟ اللہ کی محبت کی پہچان یہ ہے اللہ کے محبوب کی پیروی۔ اور اگر اللہ کے محبوب کی پیروی ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے اللہ تک پہنچنے کے بہت سے دروازے تھے، بہت سے دروازے تھے، اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے، بس ایک ہی دروازہ ہے، اس دروازے میں جو داخل ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور اس دروازے میں جو داخل ہونا نہیں چاہے گا جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں کی پیروی کا دروازہ ہے۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، اور آ کر اپنی قسمت آزمائے جس کا جی چاہے۔ در میں خانہ واہ سب کے لیے، شرط لیکن وفا ہے سب کے لیے۔ سب لوگ جنت میں جا سکتے ہو مگر شرط پوری کرو۔ شرط کیا ہے؟ اتباع کرو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودیوں کے پاس یہ چیز تھی نہیں، جانتے تھے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں مگر مانتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، آپ کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو اس کا ایک راستہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو پھر جوتے پڑیں گے؟ نہیں پڑیں گے۔ ذلیل ہوں گے؟ رسوا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اللہ محبت کرنے لگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ بخش دے گا تمہارے گناہ۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاف صاف کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا،
اگر وہ نہ مانے، کہ ہم اللہ کے رسول کا کلمہ تو پڑھیں گے نہیں، مگر اے اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توریت پر ہم نے عمل کیا، انجیل پر ہم نے عمل کیا، اللہ فرماتا کچھ نہیں۔ کیا ہے یہ؟ جو ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے محبوب کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو کافر ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ تم اللہ کے چہیتے کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ سے محبت کرنے والے کون اور اللہ کے محبوب کون؟ سارے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آگے ان محبوبین کا تذکرہ فرماتا ہے، کیا ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ منتخب کس میں سے کیا جاتا ہے؟ ایک چیز اگر ہو اسی کو منتخب کر لیا جائے گا۔ چناؤ، الیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے، کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کئی نشانوں میں منتخب کرنا ہے آپ کو۔ اللہ نے منتخب کیا کس کو؟ آدم کو۔ اس کا مطلب کس میں سے منتخب کیا؟ بہت سے ہیں، جتنی مخلوقات اللہ کی ہیں ان تمام مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، اور شجر اور حجر اور ساری دنیا اور کائنات، ہر مخلوق، ان سب میں اللہ نے چھانٹ لیا۔ کس کو؟ حضرت آدم کو۔ کائے کے لیے چھانٹا؟ نبوت کے لیے۔ اور اللہ جس کو چھانٹتا ہے کیا ہوتا ہے وہ؟ اللہ جس کو چھانٹے گا وہ کیسا ہوگا؟ سب سے اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ آپ جو ہے امرود خرید رہے ہیں اور چھانٹ چھانٹ کے خرید لو، کیسے لیں گے آپ؟ گلے گلے، خراب خراب، اچھے ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہم نے اچھا سمجھا ہو کسی کو اور اندر سے خراب ہو۔ اللہ جس چیز کو منتخب کرے گا کتنی اعلیٰ درجے، اللہ نے منتخب کر لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، اور ایسا منتخب کیا سب سے افضل آدم۔ فرشتوں سے کیا کیا؟ سجدہ بھی کروا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُوحًا، اور اللہ نے منتخب کیا پھر نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کو۔ کاہے کے لیے؟ نبوت کے لیے، نبی بنایا۔ بت پرستی شروع ہوئی، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ کتنے دن تبلیغ کی انہوں نے؟ 950 سال تک۔ اور بالآخر دشمنوں پہ جب بد دعا کی تو اللہ نے طوفان سے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہم نے بدلہ لے لیا نوح کا۔ بدلہ کس کا لیا جاتا ہے؟ کسی کو، بچے کو آپ نے ستایا، وہ کمزور تھا، باپ نے آ کے بدلہ لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا نوح کا۔ وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو ہم نے منتخب کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کو ہم نے پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا ہے، سب نہیں، بعض کو۔ اسحاق علیہ السلام کو، پھر یعقوب علیہ السلام کو، پھر یوسف علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل، یہ سب کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے اور چن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس کو چن لیا؟ آل ابراہیم، ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، عمران کے گھرانے کو۔ عمران دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام تھا عمران، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد ماجد، ان کا نام بھی عمران تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد، اور دونوں کے درمیان میں 1800 سال کا فاصلہ، 1800 سال کا فاصلہ۔
تو عمران کے گھرانے کو منتخب کیا، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کے والد سے مراد ہیں تو اللہ نے ان کے گھرانے میں کس کو منتخب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اور حضرت ہارون کو منتخب کیا۔ اور اگر یہاں حضرت مریم کے والد مراد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ فرماتا ہے علی العالمین، تمام عالم والوں میں سے ہم نے ان کو چنا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ کیسے؟ سب اولاد ہیں کس کی؟ حضرت آدم کی، اور سب اولاد ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، ہے یا نہیں؟ کوئی ان سے باہر نہیں۔ پھر آل ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان الگ ہے، اور بھی خاندان تھے، ورنہ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خاندان کے علاوہ کوئی خاندان تھا ہی نہیں، سب انہی کی اولاد، یا تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یا پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی اور خاندان تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا بھی خاندان تھا، اور بھی خاندان تھے، لیکن اللہ نے نبوت کے لیے جو منتخب کیا وہ کس کو منتخب کیا؟ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو۔ جتنے بھی نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان۔ آل عمران کو منتخب کیا، یہ آل عمران چاہے حضرت موسیٰ اور ہارون ہوں اور چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ بھی کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے کہ سارے پیغمبر ان کے بعد انہی کی اولاد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ آپ نے انہی کو کیوں چنا؟ آپ کی پیدا کیے ہوئے اور بھی تو تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ان کی گفتگو کو سنا، ان کی مناجات کو سنا، اور اللہ نے ان کی لیاقت کو دیکھا، جس میں صلاحیت تھی اسی کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ایسے ہر جگہ ہر ایک کو تھوڑی نبی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرات عمران، یہاں عمران کے گھرانے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت ہارون نہیں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ آگے تذکرہ جو آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریہ کا۔ تو یہ کس کا گھرانہ ہے؟ کون سے عمران کا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، انہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا اذ قالت امرات عمران، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا امرات عمران، عمران کی بیوی نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کی بیوی، یعنی حضرت مریم کی سوچو حساب لگاؤ کون ہوئی؟ حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ، حنہ بنت فاقوزہ ان کا نام تھا۔ کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا۔ نانا کا بھی ذکر ہے اور نانی کا بھی ذکر، دیکھ لیجئے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیوں ہو رہا ہے، راز کیا ہے؟ نانا کا ذکر اور نانی کا ذکر اور خالہ کا ذکر اور خالو کا ذکر، بڑی تفصیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایسا کیوں ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے خاص تعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے خاص تعلق ہے۔ وہ آخری انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر موجود ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ کی امت کی رہبری اور رہنمائی کریں گے، اور ان کے زمانے میں دجال بھی آئے گا، اس کو وہ قتل کریں گے۔ اس لیے قاعدے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بتا دی ہیں تاکہ پہچاننے میں ان کو دشواری نہ ہو، اور کوئی کذاب یہ نہ کہہ دے ہم عیسیٰ ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہہ دیا تھا؟ ہم عیسیٰ ہیں، اور پھر کہنے لگا ہم نبی ہیں، پھر کبھی کہنے لگا ہم مریم ہیں، کوئی ٹھیک ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ۔ تو
اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا عمران کی بیوی نے، اور عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام تھے کون؟ حضرت بتائیے نا ریاست صاحب، کون امام تھا؟ حضرت عمران امام تھے۔ ان کی بیوی حنہ بنت فاقودہ، ان کے وہاں کوئی اولاد تھی نہیں۔ ایک روز انہوں نے دیکھا ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگا رہا ہے، تو دل میں ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہوا، میرا بچہ بھی ہوتا، کاش کہ اللہ مجھے بچہ عطا فرمائے۔ اللہ سے تمنا کی، اتنے مقدس گھرانے کی تھی، اتنے مقدس شخص کی بیوی تھی، اللہ نے سن لیا اور امید ہو گئی ان کو، وہ امید سے ہو گئی، حمل قرار پا گیا۔ جب حمل قرار پایا تو پھر کیا کیا؟ نیک لوگوں کے انداز کیا ہوتے ہیں، یہ جو بچہ ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ کرکٹر بنائیں گے، ہے نا، پہلے سے آدمی، اور اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو ایکٹر بنائیں گے، اور اللہ والوں کے گھر والے کیا سوچتے ہیں؟ اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مقتدی اور پیشوا دین کا خادم بنائیں گے۔ دیکھیے امرات عمران کی تمنا، فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرنے کے لائق جب کہا تھا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے نظر کی تیری، میں نے تیرے لیے نظر کر دیا، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیری نظر کر دیا، محررن، اس کو آزاد رکھا جائے گا، اس سے ہم کوئی کام نہیں لیں گے اے اللہ، کسی کام میں اس کو نہیں لگائیں گے، ہر کام سے اس کو آزاد رکھیں گے، وہ خالص تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ کون سے گھر کی؟ بیت المقدس کا، اسے ہم خادم بنائیں گے۔ اور بیت المقدس کا خادم اللہ کے گھر کا کون ہونا چاہیے؟ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی؟ لڑکا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تو نہیں کہا اللہ ہمیں لڑکا چاہیے، مگر یہ جو دعا انہوں نے کی ہے، اس دعا کے اندر ہلکا سا اشارہ ہے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائیے، اس بیٹے کے بارے میں ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیں گے، اس کو خالص وقف کر دیں گے تیرے گھر کے لیے، آزاد رکھیں گے، بیت المقدس کا خادم بنائیں گے۔ اس زمانے میں اس طرح کی منت ماننا ان شریعتوں میں درست تھا، لہذا انہوں نے یہ منت مانی اور کیا کہا گے؟ فتقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، واقعی آپ سننے والے بھی اور جاننے والے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سن بھی رہے ہیں اور آپ میری نیت بھی جانتے ہیں، میرا مقصد کیا ہے اے اللہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے دعا کی، منت بھی مان لی، اب ولادت ہوئی، چاہا کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور، بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے ان کو جنم دیا، کس کو؟ لڑکی کو جنا، یعنی حضرت مریم کو جنا، تو ظاہر بات ہے جذبات پر اوس پڑ گئی، حسرت ہوئی، ہم تو لڑکا چاہتے اسی لیے منت مانی تھی، بیت المقدس کا خادم ہے، اس کو لڑکی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اپنے غم کو، اپنی حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کہا؟ قال ربی انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی ہے، اور بیت المقدس کا خادم خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا ہے، لڑکی کو تو قبول نہیں کیا جاتا، اور میں نے منت مانی تھی کہ اس کو ہم بیت المقدس کا خادم بنائیں گے، اے اللہ وہ تو میں نے لڑکی جنی ہے۔ یہ کیا کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے کہا، تو جب کوئی آدمی کسی کو کچھ بتاتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا، اسی کو تو بتاتا ہے۔ تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، لڑکا جنا ہے لڑکی جنی، بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر بات بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ اظہار حسرت کے لیے ہوتی ہے، اپنا شوق ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی خوشی ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے،
کیا کہا؟ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ کاہے کے لیے بتا رہے آپ؟ معلوم ہے ان کو، تاکہ ان کو خوشی ہو۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ حسرت کا اظہار کرنا۔ ہماری تمنا یہ تھی بیٹا ہوگا، بیت المقدس کا خادم بنائیں گے، مگر اے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور تم نہیں جانتی اس لڑکی کی شان۔ اس لڑکی کی شان وہ جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے اس کو جس کو اس نے جنم دیا ہے۔ یہ لڑکی اگرچہ ہے مگر یہ اس لڑکے سے 1000 درجہ افضل ہے جو تم چاہتی تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا وہ لڑکا جس کو تم طلب کر رہی تھی، كَالْأُنثَىٰ، اس لڑکی کی طرح۔ اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہ بہت مبارک ہے، مسعود ہے، اور اس کے اندر ایک اور وجود ایک ایسا آنے والا ہے جو بیٹا، وہ بھی نہایت مبارک اور مسعود ہوگا، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہم نے سوچا ہوگا کچھ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے اعتبار سے سوچا، اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یہ مطلب یا اس آیت کا ایک مطلب اور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے میں نے جس کو جنم دیا ہے، میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جس کو میں نے جنم دیا۔ یا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو جانتا ہے جس کو اس نے جنم دیا، یعنی تمہیں اس کی قدر و منزلت نہیں معلوم، اللہ کو اس کا درجہ اور مقام معلوم۔ لڑکا ہو یا لڑکی، آدمی کو منہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کی نعمت۔ حضرت مریم کیا ہے؟ ان کی منت مانی تھی۔ جس کی منت مانی جائے اسے کہتے ہیں نذیر۔ کیا کہتے ہیں؟ نذیر۔ نذیر مانے منت مانا ہوا۔ منت کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھ دیا آپ نے؟ نذیر۔ نذیر مانے منت مانا ہوا، منتوں کے بعد پیدا ہوا۔ حضرت مریم کی منت مانی تھی ان کی والدہ نے، یہ کیا ہو گئی؟ اس کو لیڈیز بنا لیجیے آپ۔ کیسے؟ نذیر سے نذیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا اور حضرت مریم کی والدہ نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے ان کا نام رکھا ہے مریم۔ کس نے رکھا؟ ان کی والدہ نے رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے رکھا۔ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ کیوں رکھا مریم؟ مریم کے معنی عابدہ، مانے عبادت کرنے والی۔ منت کیا مانی تھی؟ بیت المقدس کا خادم بنائیں گے۔ بیت المقدس میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہی تو ہوتی ہے، اس لیے نام کیا رکھا؟ مریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور کب نام رکھا؟ 7ویں دن نہیں رکھا، ولادت ہوئی اور نام رکھ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ 7ویں دن کا انتظار نہ کیجئے، پہلے سے تیاری رکھیے۔ بارش ہونے والی ہے تو آپ اپنے مکان کی چھتوں کو صحیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، کپڑے کا انتظام کر لیتے ہیں آپ۔ بچے کی ولادت ہونے والی ہے مگر نام نہیں ڈھونڈتے، کہنے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ کہیں 4 مہینے ہو گئے، اللہ جانے کیا رکھے گے نام۔ یہ غفلت کا عالم۔ وہاں کیا ہے؟ ولادت ہوئی، کھٹ سے نام رکھ دیا۔ کیا نام رکھا؟ مریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے اے اللہ کے رسول، میرے گھر پہ رات لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ نام رکھ دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں سے پوچھ کے نام رکھنا چاہیے، یہ صحابہ کا طریقہ۔ پھر آپ نے فرمایا رات کو سورہ مریم نازل ہوئی ہے، لہذا اس کا نام کیا رکھ دو؟ مریم رکھ دو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بہت اولڈ نام ہے، یہ تو حضور بڑا پرانا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ہے، اور 500 سال پہلے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اتنا پرانا نام حضور نے رکھا ہے۔
اس میں کیا ہوگا؟ یہی اچھا ہوگا، یہی سب سے اچھا ہوگا، اسی میں برکتیں ہوں گی، اسی کے اثرات ہوں گے۔ مریم کے معنی عابدہ، یہ نام مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرے صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کون لے کے آیا؟ حضرت انس۔ اپنے بھائی کو ماں نے کہا نبی کے پاس لے جاؤ، لائے۔ آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ۔ دوسرے صحابی حاضر ہوئے، حضور میرے گھر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا، نام بتا دیجیے۔ عبداللہ، عبداللہ نام رکھا۔ اسی طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا، آپ نے کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ آپ نے صحابہ سے کہا رات میرے گھر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، سمیت بأبی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ اور ابراہیم نام کتنا نیا ہے نا؟ کتنا پرانا۔ کیا حضور اس سے اچھا نام نہیں رکھ سکتے تھے کیا؟ ہے پھر یہ ابراہیم کیوں رکھا آپ نے؟ کیا بات ہے اس میں؟ جو برکت ہے، جو عظمت ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ ہمارے بیٹے میں پیدا ہو جائیں، یہی نام رکھنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے جو نام رکھے وہ نبیوں کے نام پر رکھے۔ موسیٰ ابن طلحہ، عیسیٰ ابن طلحہ، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو کو موسیٰ ابن طلحہ اور عیسیٰ ابن طلحہ لے کے آئے، کہا حضور سے پوچھو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ممن قضا نحبہ ومنہم من ینتظر ومنہم من قضا نحبہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ آگے وہ پوچھنے لگے حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے نظر پھیر لی، پھر تھوڑا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چلے گئے، آپ نے پھر نہیں جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ آ گئے حضرت طلحہ، آپ نے کہا وہ آدمی کہاں گیا جو پوچھ رہا تھا، جو سوال کر رہا تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ ان کو بلا کے لائے گا۔ آپ نے فرمایا ھذا ممن قضا نحبہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر لیا، یعنی حضرت طلحہ۔ تو ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ، اور کس کا نام تھا؟ ارے کس کے بیٹے کا نام تھا؟ طلحہ نے نام رکھے، وہ عرب تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، قرآن کے عالم تھے، کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے، مگر یہ موسیٰ تو بڑا پرانا نام ہے، اور عیسیٰ یہ بھی پرانا، پھر مگر انہوں نے رکھے موسیٰ اور عیسیٰ۔ حضرت زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور حضرت علی چچازاد بھائی ہیں۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کے جو نام رکھے وہ شہیدوں کے نام پر رکھے، جو لوگ شہید ہوئے راہ اسلام میں ان کے نام پہ رکھے۔ تو ایک دن حضرت طلحہ نے حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر تم نے اپنے بیٹوں کے نام شہیدوں کے نام پہ رکھے، میں نے اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے نام پہ رکھے۔ تو حضرت زبیر نے کہا بھائی میں نے تو اس لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ ان کو بھی کیا دے دے، شہادت۔ اتنی اچھی چیز تھی صحابہ کی نظر میں، بیٹوں کے نام اس لیے رکھے ہیں ان کو بھی شہادت نصیب ہو جائے۔ لوگ رو رہے ہیں۔ حضرت زبیر نے کیا کہا پھر؟ کہا میں نے تو اس لیے رکھے ہیں تاکہ ان کو شہادت مل جائے۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے بھی اسی لیے رکھے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ تاکہ ان کو نبوت مل جائے؟ یہ ایک لطیفہ ہے۔ اب نبوت تو کسی کو ملنے والی نہیں، میرے نام رکھنے کا مقصد یہ تھا۔ تو غرضے کی آدمی انتظار نہ کرے کہ 1 مہینہ ہو جائے 2 مہینے ہو جائیں اور صاحب ڈھونڈے جا رہے ہیں اور تلاش کیے جا رہے ہیں، اور نیٹ کے اوپر تلاش کیے جا رہے ہیں۔ آج کل سب سے بڑا مفتی وہی ہے، اب جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ رکھ دیا بس، چاہے اچھا لگے چاہے خراب لگے، چاہے معنی انتہائی خراب ہو۔ رجیم تک لوگوں نے نام رکھ لیا اپنے بچوں کا، اور رجیم کے معنی کیا ہیں؟ مردود۔ کیوں؟ کہ قرآن میں ایک صاحب کے وہاں 2 لڑکیاں ہوئیں، انہوں نے اپنی ایک بچی کا نام رکھا خیرن یرا، دوسرے کا نام رکھا شرن یرا۔ کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔
تو نام بھی کیا کرنا چاہیے؟ پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ اولاد کے جو 3 حق ہیں ماں باپ پر، ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے کیا نام رکھا تھا؟ مریم۔ مریم کے معنی عبادت گزار۔ بس اتنے رہنے دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جب عورت نماز نہ پڑھنے والی ہو تو کیا اس سمے پر وہ درود شریف یا قرآن کی صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے، اس حالت میں اللہ کا ذکر، تسبیحات پڑھنا چاہیے۔ کر سکنا الگ چیز ہے، باقاعدہ جیسے نماز پڑھی جاتی ان نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر باقاعدہ تسبیح پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کر سکتی وضو کر کے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جنوری میں میرے بیٹی کی شادی ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، مبارک فرمائے۔ فاضل کی طبیعت خراب ہے، ICU میں بھرتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، شفا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جن کا ہم پر حق ہے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور سے شیخ الحدیث شیخ التفسیر مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔